یہ وہ لمحہ ہے جس کا افغانوں کو خوف تھا۔ سادہ لباس میں پولیس انہیں گرفتار کر رہی ہے اور ایک ایسی جگہ منتقل کر رہی ہے جسے حاجی کیمپ کہا جاتا ہے، جہاں اسلام آباد اور راولپنڈی میں موجود خاندانوں کو رکھا جا رہا ہے۔ یہ احمد کی خفیہ طور پر بنائی گئی فوٹیج ہے جس میں اس کے خاندان اور پڑوسیوں کو وہاں لے جاتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ وہ ان کئی افغانوں میں سے ایک ہیں جن سے ہم نے بات کی، جو ایک امریکی آبادکاری پروگرام میں شامل تھے، لیکن یہ پروگرام جنوری میں معطل کر دیا گیا تھا۔ احمد ایک مغربی فلاحی تنظیم کے لیے کام کرتے تھے اور طالبان کے قبضے کے بعد فرار ہو گئے تھے۔ میری بچی نے مجھے فون کیا، میری 3 سال کی بچی، اس نے کہا بابا آؤ یہاں پولیس آئی ہے۔ احمد کو پہلے ہی ویزے کی توسیع مل چکی تھی، لیکن ان کی بیوی ابھی تک انتظار میں تھی، اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے خاندان کے ساتھ کیمپ جائیں گے۔ یہ صورتحال ناقابل تصور اور بہت خراب تھی، خاص طور پر خواتین اور بچوں کے لیے۔ ہر خاندان کو صرف ایک کمبل دیا گیا اور انہوں نے سب کے فون بھی لے لیے تھے۔ ہم حاجی کیمپ گئے تاکہ اس معلومات کی تصدیق کر سکیں جو ہمیں موصول ہو رہی تھیں، لیکن ہمیں اندر جانے کی اجازت نہیں ملی۔ پاکستانی حکومت کا کہنا ہے کہ وہاں کسی کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں کی جا رہی۔ آمنہ کو بھی ان دروازوں سے باہر روک دیا گیا جب وہ کیمپ میں اپنی بہن سے ملنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ اگر ہمارا ملک محفوظ ہوتا تو ہم یہاں پاکستان کیوں آتے، اور اب ہم یہاں بھی سکون سے نہیں رہ سکتے۔ یہ علاقہ بہت سے افغانوں کا گھر ہے، اس لیے یہاں آپ کو افغان کھانے اور دکانیں زیادہ نظر آئیں گی۔ پاکستان نے 40 سال سے زائد عرصے میں لاکھوں افغانوں کو پناہ دی اور اقوام متحدہ کے مطابق آج ملک میں تقریباً 30 لاکھ افغان موجود ہیں، لیکن پاکستان ان ممالک کے بہت سست رفتاری سے چلنے والے آبادکاری پروگراموں سے مایوس ہے، اور اس کا کہنا ہے کہ یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے ایسا نہیں چل سکتا۔ ایسے خاندان خوفزدہ ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ وہ کسی آبادکاری فہرست میں شامل نہیں ہیں اور ان کے پاس ویزے بھی نہیں ہیں۔ حامد طالبان کے قبضے سے پہلے افغان فوج میں تھے۔ میں نے اپنے ملک کی خدمت کی اور اب میں بیکار ہوں۔ یہ نوکری میرے لیے تباہی لے آئی۔ کچھ افغان واپس جانے کا انتخاب کر رہے ہیں۔ طالبان حکومت نے BBC کو بتایا کہ وہ سب ملک میں بغیر کسی خوف کے رہ سکتے ہیں، لیکن اقوام متحدہ پہلے ہی عام معافی پر شبہات کا اظہار کر چکا ہے۔ حامد کا خاندان خود کو گھر میں زیادہ محفوظ سمجھتا ہے اور زیادہ تر وقت اپنا گھر میں ہی گزارنے کو ترجیح دیتا ہے۔ زبردستی مت کرو، افغانوں کو ان کے گھروں سے بے دخل مت کرو، ہم یہاں اپنی مرضی سے نہیں آئے۔ بہت سے دوسرے افراد جن سے ہم نے بات کی وہ بھی خود کو بے یار و مددگار محسوس کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کسی محفوظ مقام تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔